اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو الحمدللہ ہم نے انٹروڈکشن کر لیا تھا سورت کا، اور ہم نے پہلی 6 آیات کر لی تھی. آج آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے. تو دیکھ لیتے ہیں کہ کس بارے میں آیات کا شان نزول کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. آپ کو آپ میں سے کوئی انمیوٹ کر کے جلدی سے بتا دے اس کا چھوٹا سا جو ہے وہ شان نزول کے آیات کس وجہ سے نازل ہوئی. بھیجو اوپر میں شان. کافی سارے لوگ ہیں جو کل سوری لاسٹ سیشن میں موجود تھے. کوئی بھی انمیوٹ کر لے اور جلدی سے بتا دے کہ میں سوال پوچھ رہی ہوں، تاکہ مجھے تو پتہ چلے کہ آپ لوگ کتنا غور سے سنتے ہیں اور باتوں کو کتنا یاد کرتے ہیں. کچھ لوگ نئے آئے ہیں، انشاءاللہ اینڈ میں پھر میں ان سے بات کروں گی جو نئے نام مجھے نظر آ رہے ہیں. لیکن شان نزول اس کا بتائیے. فضیلہ آپ بتائیے. یہ سورت کا جنرل جو ہم آیات سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے؟ آل عمران کی جو ہم یہ 2 پارٹس ہیں نا اس کے، لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا اس کے 2 پارٹس ہیں. جو پہلا پارٹ ہے اس کا شان نزول کچھ اور ہے. ابھی تو ہم پہلا پارٹ ہی کر رہے ہیں. پھر دوسرا جو اس کا پارٹ آئے گا وہ میجر پارٹ کس بارے میں ڈیل کرے گا؟ وہ جنگ احد کے بارے میں ہے. احد اس میں یہ میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بیوی مریم کے بارے میں جو جی کون بتانا چاہ رہا ہے آن لائن میں سے؟ جی انہوں نے صحیح کہا کہ عیسائیوں سے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے متعلق جو غلط باتیں تھی اس سے. جی آنٹی آپ بتائیے، فرزانہ آنٹی. یہ مجھے جو سنا ہے میں نے، اس سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو وفد آیا تھا یمن سے، اس کو جو اس وقت یہ نازل ہوئی تھی آیات. بالکل جی. تو اس طرح سے باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور جب پوچھا جائے تو کوئی نہ کوئی ضرور بتائے تاکہ ایٹ لیسٹ مجھے لگے کہ آپ لوگ جو سن رہے ہیں وہ یاد کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ کہ جو ہے وہ جب 10 رکوع ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر میں ایک ٹیسٹ لوں گی تاکہ ترجمہ اٹھا کے آپ لوگ پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ تفسیر کے نوٹس بنائیں اور اس کے بعد اس کو دیکھیں، کیونکہ ایک دفعہ سن لینا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، پھر اس کو دہرانا ضروری ہے تاکہ باتیں ہمیں یاد رہیں. تو میری طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیسائی تھے وہاں کے، جو کرسچنز تھے یا نصارہ تھے، وہ کہاں پر تھے؟ وہ یمن کے علاقے نجران میں رہتے تھے. تو ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا. اس خط کے جواب میں وہاں سے ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تھا. انہوں نے آپ کے ساتھ ڈائلاگ کیا تھا یا بحث و مباحثہ کیا تھا، اور جو وہ ظاہری باتیں ان کے غلط عقیدے تھے تو وہ آپ بتاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ڈائلاگ کر رہے تھے اور ان کو کریکٹ کر رہے تھے. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ان آیات کو نازل کیا تاکہ ان کے جو غلط عقائد ہیں ان کی تصحیح کی جائے، یا ان کو بتایا جائے کہ یہ آپ کے غلط عقیدے ہیں اور حقیقت یا صحیح عقیدہ کیا ہے. تو اب اسی کے بارے میں ہوا. آیت نمبر 7 ہے هو الذی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. کہ اللہ ہوا کس کے بارے میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہے، کہ باقی تمام چیزیں بھی جو آیات تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی متعلق تھی، اور اسی کے کنٹینیویشن میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے انزل الذی، کہ جس نے کہ انزل علیک الکتاب نازل کیا کتاب کو، الکتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ بات کی جائے آپ پر،
تو آپ کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ قرآن ہے۔ اب قرآن کے بارے میں آگے کیا بتایا، منہ آیات محکمات، کہ جس میں کیا ہے، آیات ہیں جو کہ محکم آیت ہیں، یعنی کہ ابھی ہم کیا اس کا محکم ترجمہ کریں گے، یا جو واضح آیات ہیں، اور پھر جب تفسیر دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو قرآن میں کچھ ایسی آیات ہیں جو محکم ہے، یعنی جو واضح آیات ہیں، ہن ام الکتاب، کے وہی آیات کیا ہے جو ام الکتاب ہے، کتاب کی اصل ہے یا کتاب کی جڑ ہے۔ وَأُخَرَ متشابہات، اور جو باقی ہیں وہ کیا ہے، وہ متشابہ آیت ہے، جن کے جو ہے وہ معنی اتنے واضح نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ بس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، یا انگلش میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کروکڈنس ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کہ پھر وہ کس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور کس وجہ سے پڑھتے ہیں، ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلی، کہ وہ اس سے کیا چاہتے ہیں، اس سے فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ اس کی تعویل یا اس کی تفسیر، اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے۔ اور پھر جو لوگ صحیح ایمان والے ہیں ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ اس کی جو تعویل ہے یا اس کی جو اصل تفسیر ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، جو لوگ دین کے علم میں پختہ ہے، یعنی کہ جو علماء جن کا پختہ اور صحیح علم ہے، یقولون، وہ کیا کہتے ہیں، آمنا بھی، کہ ہم اس پر ایمان لائے، یعنی پورے قرآن پر ایمان لائے، اور دونوں طرح کی جو آیات آ رہی ہیں کہ محکم بھی ہے اور متشابہ، تو ان دونوں پر ہم ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، کہ وہ تمام تر جو آیات ہیں وہ کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ایک ایک آیت جو ہے وہ من جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے سوائے اولو الالباب۔ لب کی جمع جو ہے وہ الباب ہوتی ہے، اور لب کا مطلب کیا ہوتا ہے، عقل۔ تو عقل والے جو ہے وہ اس سے صرف نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جو عقل والے نہیں ہیں، جو دین میں جو ہے وہ کجی نکالتے ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو پھر سے دوبارہ سے اس کی پراپر انٹرپریٹیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو آیات ہے اس کو ہم ٹائپس میں ڈیوائڈ اگر کرنا چاہے تو مختلف طریقوں سے اس کو ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک طرح سے جو اس کی ڈویژن کی جا سکتی ہے وہ محکم اور متشابہ ہوگی۔ تو محکم آیات کون سی ہوتی ہے، جن کا جو معنی ہے وہ کلیئر ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرو، یا صرف میری عبادت کرو، یا میرے رسولوں کی پیروی کرو، تو یہ سمپل اور محکم ہے، جن کے معنی کوئی بھی پڑھتا ہے تو وہ ایزیلی سمجھ جاتا ہے، اور اس میں کوئی جو ہے وہ کنفیوژن نہیں ہوتا۔ اور زیادہ تر آیات قرآن کی ایسی ہی ہیں، اور انہی آیات کے بارے میں کیا کہا ہے کہ یہ آیات جو محکمات ہیں وہ ام الکتاب ہے، یعنی قرآن پاک کی جو ہے وہ جڑ ہے یا اس کی اصل ہے۔ اور دوسری طرح کی جو آیات ہے وہ کون سی آیات ہے، وہ متشابہ آیات ہیں، جن کی انٹرپریٹیشن، یہ جن کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ جو پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو متشابہ آیات کی کوئی اگزامپل دے گا، جو ہم پہلے بھی بات کر چکے، کون سی آیات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ متشابہ آیات ہو سکتی ہے اسی السلام صورت علیکم۔ کی آیت؟ جی یہ بتائیے۔ صورت کی تو میرے مائنڈ میں بھی نہیں آ رہی، لیکن جیسے اللہ کی کرسی کی بات ہے بالکل صحیح کہ کہا تو نہیں، ماشاءاللہ، کہ ہم جب سورہ بقرہ کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ جب وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی کے بارے میں پتہ تو ہے کہ اللہ کی کرسی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں اس کی حقیقت کیسی ہے وہ ہم نہیں جانتے، تو وہ متشابہات میں سے آ جاتی ہے۔ جی ہاں، ابھی جیسے میں نے کہا کہ یہی جب سورج شروع ہو رہی ہے تو اس میں الف لام میم ہے، کہ جو ہم پڑھتے تو ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے معنی ہم نہیں جانتے نا۔
ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے وہ ایک راز ہے. تو اسی طرح سے اور پھر ایک اور اگزامپل متشابہ آیات کی ہم کیا لے سکتے ہیں، جیسے کہ قیامت کا وقت ہے. تو قیامت کے وقت کے بارے میں اس کا ذکر کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ قیامت ہوگی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی ساری باتیں بتائیں کہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر اس وقت کیا کیا ہوگا. اس کے حالات تو بتا دیے گئے ہیں، لیکن کیا کوئی بھی اس کے بارے میں جانتا ہے کہ کب قیامت آئے گی؟ اس کے بارے میں متشابہ تو نہیں، جنت اور جہنم کے بارے میں کہا جائے گا، اس کے بارے میں تو ہم بہت، ہاں اس کی حقیقت کیسی ہوگی اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی ہمیں پتا تو ہے فور شور کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، لیکن اس کی حقیقت جیسے عائشہ کہہ رہی ہے تو ایک حد تک جو ہے وہ بالکل متشابہات میں سے ہی آ جائے گی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے متشابہ آیات میں سے آ جاتی ہیں کہ جس کے بارے میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں پتا ہوتا ہے. کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ آیات جیسے الف لام میم ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے. تو جتنا بھی قرآن کے ذریعے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے اس پہ ہم ایمان لے آتے ہیں، اور اگر ہمیں کچھ نہیں بھی پتہ چلتا تو پھر بھی ان آیات پر ہم ایمان لے آتے ہیں. تو یہ متشابہات ہے. کچھ متشابہات ایسی بھی ہوتی ہے کہ جن کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ آپ محکمات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کافی ڈیٹیل تفسیر کا علم ہے جس کی زیادہ ہم ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جائیں گے. تو پھر اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ ٹیڑھ ہے، کروکیڈنس ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسے ہی متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمپل احکامات دیے ہیں اس پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اس طرح کے متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور وہ کیوں پڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تفسیر اور اس کی جو ہے وہ ڈیٹیلز ہمیں پتہ چل جائے. لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ ان کی جو اصل تعویل ہے یعنی کہ تفسیر، انٹرپریٹیشن یا تشریح، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. اور پھر صحیح جو ان کے اوپر ایمان ہے وہ کن کا ہے؟ وہ راسخون کا ہے، یعنی وہ علماء کہ جن کا پختہ دین کا علم ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی، کہ ہم ان پر ایمان لے آئے. کل من عند اللہ، تمام کی تمام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اور پھر جو ہے وہ نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ جو عقل مند لوگ ہیں. تو عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ کیا کہ وہ محکمات کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ان پہ جو احکامات دیے گئے ہیں اور اس پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ کہ متشابہات میں وقت کو ضائع کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ فتنہ پھیلائے. اسی طرح سے ایک روایت آتی ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بی بی عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو کہ متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دور بھاگیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو متشابہات میں ہوتے ہیں تو پھر ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ بھی کیا ہے کہ یہی ہے کہ ان سے دور بھاگا جائے، اور وہ جس طرح کی کنورزیشن کر رہے ہیں اس میں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ایمان اور عقیدے کی خرابی پیدا ہوتی ہے. تو یہ بات آ گئی الحمدللہ. اب جو راسخون فی العلم ہے اس کے بارے میں ہم نے کیا کہا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کا جو ہے وہ صحیح علم رکھتے ہیں اور دین کا ان کا علم جو ہے وہ پختہ ہے. تو ان کے بارے میں اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ تمام آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ اگلی آیات میں جو آ رہا ہے، جو دعا آ رہی ہے، یہ انہی راسخون کی دعا ہے کہ جو پختہ علم رکھنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں. کیا دعا ہے ان کی؟ یہ اکثر لوگوں کو دعا یاد ہوتی ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو اس دعا کو یاد کر لینی چاہیے. تو آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے اور کوشش کیجیے گا کہ اس ایک ویک میں یہ والی دعا یاد کر لیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. تو علم جن کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمبل رہیں گے،
اپنے علم کی وجہ سے کبھی بھی جو ہے وہ پراؤڈ نہیں ہوں گے. تو سب سے پہلے ان کا کیا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرنے والے لوگ ہیں. اور وہ دعا بھی کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، کہ ہمارے دلوں کو کجی میں اور ٹیڑھ میں مت مبتلا کیجیے اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں بخشیے اپنی طرف سے رحمت خاص. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، کہ بے شک آپ ہی جو ہے وہ، وہاب کا مطلب ہوتا ہے، وہابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گفٹ ہوتا ہے. تو وہاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو یہاں پہ ہم ترجمے میں دیکھیں گے تو ترجمے میں کیا آ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بے انتہا جو ہے وہ بخشش کی خوگر ہیں، یا باپ جو ہے وہ بخشنے والے ہیں یا دینے والے ہیں. وہاب کا لٹرل ترجمہ آتا ہے، لیکن وہاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گفٹ دینے والا. کہ گفٹ کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو انسان ہوتے ہیں نا، اس کا اجر ہوتا ہے کہ اس نے کچھ محنت کی اور محنت کا بدلہ ہو گیا، تو وہ تو اجر ہو جاتا ہے نا. اور گفٹ کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا اور خاص ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی اس میں، آپ اس کو ڈیزرو نہیں کرتے، ہے نا، لیکن وہ کوئی آپ سے محبت میں آپ کو وہ دیتا ہے. کوئی گفٹ آپ کو دیتا ہے تو کس وجہ سے دیتا ہے؟ کوئی اسپیشل اوکیزن ہوتا ہے یا اس کی آپ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ وہاب، سب سے زیادہ جو ہے وہ گفٹ دینے والے. تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ بے حساب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفٹ سے نوازا ہوا ہے، جس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن سب سے بڑا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گفٹ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے ہدایت. جو ہدایت ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑا گفٹ ہے، کہ اس سے جو ہے وہ دنیا میں بھی بھلا ہوتا ہے انسان کا اور آخرت میں بھی بھلا ہوتا ہے. اور لاسٹ ٹائم ہم دعاؤں کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہم نے بہت سی باتیں کی تھی کچھ لوگوں، جس کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، لیکن ایک چیز ہم نے نہیں کہی تھی کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں سے ان کو پکارنا چاہیے. جیسے یہاں پر بھی ہے انک انت الوہاب. الوہاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو یہ جو ہے وہ دعا کا ایک طریقہ ہے کہ ہم مختلف طریقوں سے دعا مانگتے ہیں، لیکن جو طریقہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سکھا دیے ہیں وہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے. تو جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے ناموں سے ان کو پکارنا چاہیے اور پھر جو ہے وہ مانگنی چاہیے. تو اگر ہمیں، ویسے تو تمام ناموں کے بارے میں ہی جو ہے وہ 99 جیسے نام ہم کہتے، تو وہ تمام 99 کے 99 نام یاد کرنے چاہیے اور اپروپریٹ، جیسے ہے کہ کسی کے پاس اگر رزق کی کمی ہے تو یا رزاق کہہ کر ہم مانگے، کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو یا غفور یا غفار کہہ کر مانگے. اور کوئی جیسے آپ کو نام نہیں آ رہا، کچھ لوگوں کو نہیں آتا، تو پھر آپ کس طرح سے مانگ سکتے ہیں؟ یا رحمان ہو یا رحیم، یہ تو سب کو آتے ہیں. اور پھر ہم نے پچھلی آیات میں کیا پڑھا تھا؟ حی القیوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب کسی مشکل میں ہوتے تھے تو دعا کرتے وقت کیا کہتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو یہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ مشکل، مصیبت، تکلیف، پریشانی میں اگر ہمیں کوئی دعا مانگنی ہے تو ہم بھی انہی الفاظ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اس سے دعا مانگی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو پھر راسخون کی ایک بات کیا آ گئی کہ سب سے پہلے تو وہ دعا کرنے والے ہیں، اور دعا کا مانگنا کیا کس بات کو شو کرتا ہے؟ ان کی عاجزی کو شو کرتا ہے کہ علم رکھنے کے باوجود ان میں عاجزی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس بات سے ڈرتے. سب سے پہلے جو دعا میں کیا مانگا انہوں نے؟ لا تزغ قلوبنا، کہ ہمارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن مت پیدا کرے. اس کے بعد کیا آپ نے ہدایت دی، کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر مجھے ہدایت دے دی ہے تو میں ہمیشہ اس ہدایت پر قائم رہوں گا. تو اس چیز سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ ہدایت کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ غلط راستے پر نہ چل سکیں. اور غلط راستے پر ہم کیوں جاتے ہیں؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی جاتے ہیں. تو جتنا زیادہ گناہوں سے بچیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ گمراہی سے بھی بچیں گے. اور پھر یہی کہ اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگیں، جو کہ ہم نماز میں ہم مانگتے ہی ہیں، ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم. ہر رکعت میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، تو یہ بات ہو گئی. اور پھر یہ بھی ہم نے کہہ دیا کہ بے شمار گفٹس اللہ کے ہیں، تو جس میں سے سب سے بڑا جو گفٹ ہے وہ کیا ہے؟
وہ ہدایت کا گفٹ ہے۔ اور تیسری بات ہم نے کہی کہ جب اللہ سے دعا مانگے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں سے پکارا جائے ان کو۔ پھر اگلی جو دعا ہے یہ دعا کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ اے ہمارے رب بے شک کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں کہ اس دن کے جس دن میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں فرماتا، کہ جو وعدہ فرماتے ہیں وہ اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو جو ہدایت کا کا یا سیدھے راستے پر چلنے کا جو پھل ہے وہ کب ملے گا؟ وہ قیامت کے دن ہی ملے گا۔ دنیا میں کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے وہ بظاہر نظر آ جاتی ہیں، کچھ لوگوں کو اس کا جو ہے وہ جزا دنیا میں نہیں ملتی، کیونکہ اصل جو جزا ہے وہ کب ملے گی؟ وہ تو آخرت میں ہی ملے گی۔ تو وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار گفٹ دے رہے ہیں، اور اس گفٹ میں سب سے بڑا گفٹ جو ہے وہ ہدایت کا گفٹ ہے، تو اس کا جو جزا ہے وہ کب ملے گی؟ وہ قیامت کے دن ملے گی۔ تو اسی کے بارے میں ہے کہ انکا جامع للناس لیوم لا ریب فیہ، کہ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو اس دن میں کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو قیامت کے دن میں کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے، اور ایک دن جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا۔ اور پھر ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کر دیا کہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس دن جو ہے وہ نیک لوگوں کو ان کی نیک کاموں کا کی جزا دی جائے گی، اور برے لوگوں کو ان کے برائیوں کی اور گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ تو وہ دن برحق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنے والے۔ پھر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ کفار ہیں، تو ان کے بارے میں پھر کیا آ رہا ہے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جو لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں تو لن تغنی عنہم اموالہم، کہ ہرگز ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی ان کے اموال، ان کے مال، نہ ہی ان کی اولاد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے شیئن، کچھ بھی، کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ دنیا میں تو جو کفار ہے ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کہ آج کل کے زمانے میں تو خیر ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ کفار تو اولاد کو بڑھانے میں لگے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تھے تو 1400 سال پہلے یہ جو لوگ تھے وہ لوگ کثرت اولاد پر فخر کیا کرتے تھے، اور مال جو ہے وہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مال جمع کرتے رہے۔ تو دنیا میں تو عارضی کچھ نہ کچھ ان چیزوں سے، مال سے اور اولاد سے وہ فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن جو قیامت کا دن ہوگا تو اس دن نہ تو ان کے مال ان کے کسی کام آئیں گے، اور نہ ہی ان کی جو اولادیں ہیں وہ ان کے کسی کام آئیں گے۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے۔ سو اللہم لا تجعل منہم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ تو ایندھن کیا ہوتا ہے؟ لکڑی جو جلائی جاتی ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ اس کو ڈال دیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے جب تک کہ وہ ختم نہ ہو جائے، ہے نا؟ تو یہی ہے ان کو جو کفار کو کہا جا رہا ہے، بار بار ایسی آیات آتی ہیں کہ جن میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ایندھن ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پھر وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس سے کسی صورت نکل نہیں پائیں گے۔ اور پھر یہی آتا ہے نا کہ بار بار ان کی جو کھالیں ہیں، جو جلد ہے ان کی، وہ کیا ہوتی جائے گی؟ وہ رینیو ہوتی جائے گی۔ اور پھر کفار میں سے جو پچھلی قومیں تھیں جنہوں نے کفر کیا، ان کی مثال اب آگے دی جا رہی ہے، کداب آل فرعون والذین من قبلہم، کہ جیسا کہ معاملہ ہوا ہے کس کا؟ آل فرعون کا، فرعون کے لوگوں کا۔ آل کے دو مطلب آتے ہیں، جیسے سورت کا نام آل عمران ہے، تو آل عمران کا مطلب جب وہاں پر ہم لیں گے تو کیا لیں گے؟ فیملی آف عمران، کہ عمران کا جو ہے وہ خاندان۔ عمران کون تھے؟ جی، عمران جو ہے قرآن میں دو لوگ آتے ہیں، ایک تو یہاں پر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ عمران کون ہے؟ وہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام، یا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران تھا،
ان کی بیوی جو تھی ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام حنا تھا. اور پھر ان دونوں کے بارے میں آگے ڈیٹیل میں بات آئے گی کہ ان کے پاس کیسے جو ہے وہ مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کی. تو یہاں جو آل عمران بات کی جا رہی ہے انہی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد، پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیلز آ رہی ہیں. جی سوری، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کے بارے میں مریم علیہ السلام کی ڈیٹیل اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹیلز یہاں پر آ رہی ہیں. تو اس لیے سورہ کا نام جو ہے وہ آل عمران. اور دوسرا عمران جو نام آتا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا. تو یہاں پر جو کیا بات ہے، اچھا بات ہم کر رہے تھے آل کا مطلب. تو کہیں کبھی کبھار تو آل کا مطلب لٹرل میننگ ہوتا ہے، یعنی فیملی اور خاندان یا اہل و عیال، آل کا مطلب آتا ہے. اور یہاں پر جو آل فرعون ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فرعون کے خاندان کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی، بلکہ اس کے پورے لشکر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اس کی جو آرمی تھی، جو اس کا لشکر تھا، اس کے جو فالوورز تھے. جی، کدابی جیسا کہ معاملہ ہوا آل فرعون، فرعون کی جو ہے وہ لشکر